السلام علیکم، ایک نئے ویلو کے ساتھ میں ہوں ابرار حسین استوری۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت زیادہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ خاص طور پر فیصل وارڈا نااہلی کیس کی سماعت ہو رہی تھی اور دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے جو ہے 62(1)(f) کی جو نااہلی ہے اس حوالے سے ریمارکس دیے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر ہیں جانزیب عباسی، جو خاص طور پر تمام ان کیسز کی جو ہے وہ کوریج بھی کرتے رہے، اور ماضی میں جو نواز شریف کی تاحیات نااہلی ہے اس کیس کی بھی انہوں نے پوری کوریج کیا، اور یہ قانون کب بنا اور اس قانون کا عمل درآمد کس کس سیاستدان پر ہوا اور اس کا مستقبل کیا ہوگا، ان تمام معاملات پر جانزیب عباسی سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی جانزیب عباسی صاحب، یہ بتائے گا سب سے پہلے کہ آج سپریم کورٹ نے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں، کیا کہیں گے، وہ کیا ریمارکس ہے ایگزٹ، اور اس سے حوالے سے کیا تاثرات سامنے آ رہے ہیں پبلک میں؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو آبزرویشن دی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ جو آرٹیکل 62(1)(f) کی پروویژن ہے یہ در حقیقت ڈریکولین پروویژن ہے۔ ڈریکولین کی اگر ہم انگلش میں نہیں دیکھیں اس کا مطلب بنتا ہے ایکسٹریملی ہارش، یعنی یہ انتہائی سخت فیصلہ ہے۔ تو یہ درست بات ہے، قانونی ماہرین کی بھی یہ رائے رہی ہے ہمیشہ سے کہ ایک سیاستدان کے اوپر تاحیات نااہلی کا لیبل نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ سیاستدان کے لیے ایک طرح سے کیپیٹل پنشمنٹ یا ڈیتھ سینٹنس کے مترادف ہے۔ دوسری بات، یہ ایک آئینی ایک شک ہے، اور آرٹیکل 62(1)(f) جو ضیاء الحق نے 1985 میں فوجی عامر نے آئین میں شامل کروائی تھی، اور بدقسمتی سے اس کو جب بھی کبھی کوشش کی گئی اس کو نکالنے، سیاسی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی، کبھی جماعت اسلامی نے مخالفت کی، کبھی مسلم لیگ نے مخالفت کی، تو یہ معاملہ ہوتا ہوا اب یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اور اس وقت جو اگر ہم بات کریں تو 3 پولیٹیشینس جو ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق حال ہی میں ہوا ہے۔ نواز شریف کے اوپر پایا ڈسکوالیفیکیشن، جہانگیر ترین کے اوپر، اور تیسرا واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے جو الیکشن کمیشن نے فیصل وارڈا کے اوپر تاحیات نااہلی کا اطلاق کیا ہے۔ اب اس صورتحال میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی ایک درخواست بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور اس میں بھی یہی سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کو آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق جو ہے وہ آرٹیکل 184 میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تھرو کورٹ آف لا اگر کہیں سے سزا ہوتی ہے اور وہ معاملہ اپیل کی صورت میں ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں آئے تو پھر اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے، اور خاص طور کے اوپر تاحیات نااہلی کے حوالے سے جو ہماری جوڈیشری ہے اس میں بھی مختلف اوقات میں مختلف آراء پائی جاتی دیکھنے کو، جیسے پاناما کیس میں تو 62(1)(f) لگا دیا گیا، لیکن پھر اس کے بعد اس سے ملتے جلتے یا تھوڑے مختلف نوعیت کے کیسز جب سپریم کورٹ میں آئے تو سپریم کورٹ نے تھوڑا اس حوالے سے احتیاط کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ نہیں، 62(1)(f) کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب میرے خیال میں یہ آبزرویشن بھی آ گئی ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی درخواست جو ہے اس بات کے لیے مقرر کی جائے اور اس کے اوپر ونس فار آل اس میٹر کو سیٹل کیا جائے۔ اب ڈریکولین پروویژن اس کو اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب جب آرٹیکل 184(3) میں آپ کسی کو 62(1)(f) کے تحت لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، اس کے خلاف پھر آپ کو اپیل کا حق نہیں ہوتا، بلکہ پھر وہ ریویو ہوتا ہے۔ تو ریویو آپ جانتے ہیں کہ ریویو کا اسکوپ بڑا محدود ہوتا ہے، صرف سرفیس کے اوپر ریکارڈ کے اوپر اگر کچھ غلطیاں ہیں تو اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی درخواست جو ہے وہ تب سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے کو کیا دیا ہے۔ اچھا جانزیب عباسی صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ جس طرح سپریم کورٹ میں آج چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں، آپ کو یاد ہو تو ماضی میں نواز شریف کی جب نااہلی ہوئی تو اس بینچ کا حصہ بھی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے جو اس وقت جج تھے اور آج چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، تو اس وقت وہ خود اس بینچ کا حصہ رہے، انہوں نے کوئی ایسی وہاں پر آبزرویشن نہیں دی اور اس پر کوئی اپنا اختلافی نوٹ بھی نہیں دیا، بلکہ اس فیصلے میں وہ شریک رہے۔ آج جب دوسری جانب سے جس طرح سوشل میڈیا پہ ایک شور بپا ہے اس وقت کہ جب عمران خان کی باری آئی تو 62(1)(f) جو ہے PTI کی باری آئی تو وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی، جبکہ نواز شریف کے فیصلے پر بھی اطلاع کر کے انہیں تاحیات نااہل کرا دیا گیا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا،
وہ پاناما کا بینچ تھا. اس پاناما بینچ میں جسٹس آصف سعید کوسا تھے, جسٹس گلزار احمد تھے, جسٹس شیخ احمد سعید تھے, جسٹس اعجاز الحسن تھے, جسٹس اعجاز افضل خان تھے. جو بات کا فیصلہ ہے اس کو پڑھنا پڑے گا, اور پڑھ کے ہی چیزیں کلیئر ہوں گی کہ وہ ججمنٹ کسی نے لکھا کس نے. اور لیکن یہ تو ہر میں نے تو سب کچھ سے ریکارڈ دیکھا ہے. اس بینچ میں تو جیسے مہتا بنگال صاحب موجود تھے. اب اگر یہ کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے, اگر ایک ویو غلط چلا گیا ہے, اگر درست کی ہونے جا رہی ہے, تو یہ میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے. اچھا, بطور سپریم کورٹ رپورٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے لیے 5 سال کی اگر نااہلی ہو جاتی تو یہی ان کے لیے سیاسی موت ہے, تو ایک تاحیات نااہلی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ تو ہم نے شروع دن سے ہی کافی زیادہ لکھا, بات بھی کی کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں, اور خاص طور پہ اگر وہ ججز جن کا پہلے ویو کچھ اور تھا لیکن پاناما میں ہم نے ویو کچھ اور دیکھا, جیسے آصف سعید کوسا صاحب, تو وہ 61F پہ تو بڑھ چڑھ کے انہوں نے ججمنٹ دے دیا, لیکن کچھ آرٹیکلز میں, کچھ کتابوں میں انہوں نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ 61F تو شاید فرشتے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں, پورا اتر سکتے ہیں یا ان پہ اطلاق ہو سکتا ہے. تو سیاستدانوں کے اوپر اتنی سخت سزائیں نہیں ہونی چاہیے, نہ ہی کنٹمپٹ آف کورٹ میں سیاستدانوں کو نااہل ہونا چاہیے, سیاسی اکھاڑوں سے باہر کرنا چاہیے, اور نہ ہی کسی کے کہنے کے اوپر کوئی پٹیشن سپریم کورٹ میں لے کے آئے 184(3) کے تحت, اور پھر اس پٹیشن کی بنیاد کے اوپر ایک سیاسی ریلیاں بنا کر کسی پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بننا چاہیے. اس سے سیاسی عدم استحکام بھی آتا ہے, اور یہ کچھ اچھے فیصلے کی جو ہے اس کو اچھے فیصلے کی صورت میں نہیں دیکھا جاتا. آج فواد چودھری صاحب کے فیصل واڈا کیس کے بعد جو ہے وہ نیب ترامیم عمران خان کے اپلیکیشن پہ آئے تھے, تو ان سے جب سوال کیا گیا کہ 62(1) کے جو ہے اس کے تحت جو آج چیف جسٹس نے جو ریمارک دیا اس پر ان سے بات کی گئی, تو ان کا جواب تھا کہ وہ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے یہ آپشن دیا کہ جو نئی اسمبلی بنے گی وہ اس پر قانون سازی کرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا فواد چودھری یا عمران خان بھی اس کے حق میں ہیں؟ دیکھیے, قانون سازی کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا تھا کہ 61F کے تحت ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ تاحیات ہوگی, 1 سال کی ہوگی یا 2 سال کی ہوگی. یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ 61F کے تحت جب کوئی شخص ڈسکوالیفائی ہوگا, جبکہ پبلک آفس ہولڈر ڈسکوالیفائی ہوگا, تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کی میعاد جو ہے لائف ٹائم ہوگی, تاحیات ہوگی. یہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو اگر ریورس کر دے اور یہ کہہ دے کہ نہیں, اس کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ 1 ٹائم اسمبلی میں یاد ہے, یعنی 5 سال, وہ ہے 1 سال ہے, 6 مہینے, اس لیے تو میرے خیال میں کوئی اس طرح کی قانون سازی بھی دیکھتے ہیں. ہاں, البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے اس پورے آرٹیکل کو ہی کانسٹیٹیوشن سے نکالنا ہے تو ایک آئینی تبدیلی کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ اب جو کورٹ سے ہٹ کے میں تھوڑا سا سیاسی سوالات کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, ایک سوال بس آخری میں دیجیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہوگی اور نواز شریف ایک بار پھر سیاست میں جلوہ گر ہوں گے؟ کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ عدالتوں سے سیاستدانوں کی نااہلی نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ نواز شریف ہے, چاہے وہ آصف علی زرداری ہے, چاہے وہ عمران خان ہے. اگر کسی نے کسی کو اپنے پولیٹکس سے باہر کرنا ہے تو وہ تھرو ووٹ ہونا چاہیے. لیکن اچھی مثالیں نہیں ہیں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اسی سپریم کورٹ میں پھانسی کروا دیا, ایک پرائم منسٹر کو آپ نے کنٹمپٹ آف کورٹ میں ڈسکوالیفائی کر دیا 5 سال میں, پھر ایک اور سیاستدان کو آپ نے تاحیات میں کر دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دور تھوڑا سا پیٹرولین سا ہے, اچھی چیزیں نہیں ہیں. سیاستدانوں کو سیاسی کام کرنے چاہیے, اور ہماری جو جوڈیشری ہے اس کو آئین کے قانون کے تحت فیصلے کرنے چاہیے. جی ناظرین, جہانگیر عباس صاحب نے کہا کہ جو ہماری عدلیہ ہے اس کو جو ہے وہ اپنی عدالتی محور کے اندر رہ کر جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے, اور اپنے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو سیاست کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ آج فواد چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ سپریم کورٹ آئے, تو انہوں نے کیا کہا. ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ملکہ بخاری آئی, انہوں نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ ان دونوں کی طرف سے جو ہے وہ آج جہاں پر ملکہ بخاری وہاں پر 62(1) کے تحت جو نااہلی ہے اس کے خاتمے کی وہ حمایت کرتی نظر نہیں آ رہی. تاہم جو
فواد چودھری ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون ہے ان کے مطابق بھی یہ غلط قانون ہے اور اس کی جو ہے انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے. تو اب جو ہے پھر یہاں پر فواد چودھری اور ملکہ بخاری کا جو ہے وہ بیان آج کا میں وہ بھی آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے خود کیا کہا آپ خود سنیں. کیا کہیں گے؟ پرائم منسٹر کو بھی ایک نااہل کیا گیا اور اب پھر بھی نااہل نہیں، وہ تو سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اس کے اوپر پارلیمنٹ لیجسلیشن کرے. تو انشاءاللہ جب نئی پارلیمنٹ آئے گی تو اس پہ لیجسلیشن کرے. آپ خود بھی ایک وکیل ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس لاء کو ختم ہونا چاہیے؟ نہیں، قانون تو درست نہیں ہے، بالکل قانون درست نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یہ جو آرٹیکل 61 62 کی جو لینگویج، قانون کبھی بھی وہ نہیں ہونا چاہیے جس کی لینگویج کا انٹرپریٹیشن کا پتہ ہی نہ ہو. یہ اس کی انٹرپریٹیشن کا پتہ نہیں ہے. دیکھیں، آئین میں جو جوڈیشری سے متعلق اصلاحات تو ہونی چاہیے، آئین میں اس کے متعلق اصلاحات ہونی چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں. صرف یہ ہے کہ یہ ایک شخص کو سامنے رکھ کے نہیں ہونی چاہیے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ ایک شخص کو جب آپ سامنے رکھ کے پورا آئین بدل دیتے ہیں، قانون بدل دیتے ہیں، اس کے سے کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں، ڈسکشنز نہیں ہوتی ہیں. ایک کمپریہنسو پاکستان میں آئین میں ترامیم کی ضرورت ہے. آرٹیکل 62 بھی ان میں شامل ہے. سپریم کورٹ کی سو موٹو پاورز کو ریگولرائز کرنا ضروری ہے، بینچ بنانے کے معاملات کو ریگولرائز کرنا ضروری ہے، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ججز کی انڈکشن کے معاملے کو دیکھنا ضروری ہے. یہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، یہ دنیا میں واحد سسٹم ہے جہاں پہ ججز کہتے ہیں کہ انڈکشنز بھی ہم ہی کریں گے اور ان کی جو نکالنے کا اختیار ہے وہ بھی ہمارے پاس ہی ہوگا. یہ کسی دنیا میں اور یہ نہیں ہے. یا آپ ججز انڈکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو نکالنے کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوگا، یا پھر جو پارلیمنٹ ہے وہ ججز لگائے گی، ان کو نکالنے کا اختیار ججز کے پاس ہوگا. آج عمر طاہر بندیال صاحب نے، چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ جو 62(1)(f) کا لاء ہے یہ ایک ڈریکونین لاء ہے اور ماضی میں وہ اسی لاء کے تحت ایک پرائم منسٹر کو نااہل بھی کر چکے ہیں. تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں ان کی اس ڈیفینیشن کو؟ دیکھیں، چیف جسٹس پاکستان کا بہت احترام کرتے ہیں اور یہ استفسار ہے، مکالمہ ہے جج صاحب اور وکلاء کے بیچ میں، لیکن آئین کے اندر دائرۂ کار طے ہے. تو اگر کسی بھی آگے سیاستدان کو رعایت ملنی ہے کہ 62(1)(f) کا اطلاق ان پہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے آئین کے اندر ترمیم درکار ہوگی. جب تک آئین کے اندر یہ لکھا گیا ہے، جسٹس کھوسہ کی بھی ججمنٹ ہے اس کے اوپر، ایک بڑی مایہ ناز ججمنٹ ہے 62(1)(f) پہ، جب تک آئین کے اندر یہ شک موجود ہے تو اس سے کوئی رعایت نہیں لے سکتا اور یہ تقاضے پورے کرنے ہیں سب عوامی نمائندوں. تو ایز اے لائر آپ کیا سمجھتی ہیں اس شک کو ختم ہونا چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ اہم شک ہے، اس کا پاکستان کے آئین کے اندر ایک اہم کردار ہے. عوامی نمائندے پاکستان کی عوام کے پیسوں کے ضامن ہوتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے صادق اور امین ہونا سر فہرست ہوتا ہے. ناظرین، آپ نے سینئر رپورٹر سپریم کورٹ جانزیب عباسی کی باتیں سنی اور ساتھ ساتھ فواد چودھری، ملکہ بخاری اور آج سپریم کورٹ میں فیصل واوڈا کیس کے سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان کے اجماع کیا تھے، اس حوالے سے بھی آپ کو جانزیب عباسی نے تفصیل سے بتایا. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح 62(1)(f) کا جو اطلاق ہوا، نواز شریف تایار نائل ہوئے، جہانگیر ترین تایار نائل ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے فیصل واوڈا تایار نائل ہوئے، اور اب ان کی جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اور آج اس کے کیس کی سماعت کی اور وہ کل تک ملتوی ہوئی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر بہت سارے جو ہے وہ قانونی ماہرین ہو، چاہے جرنلسٹ ہو، وہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ سیاستدانوں کی جو نااہلی ہے وہ جو تاحیات نااہلی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قانون اور آئین کے اندر 62(1)(f) کا تذکرہ ضرور ہے، لیکن اس کے جو تاحیات نااہلی یا اس کی نااہلی کے جو تعین ہے وہ نہیں کیا گیا ہے. تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نااہلی کا ایک فیصلہ دیا ہے اور اب سپریم کورٹ چاہے تو اس فیصلے کو واپس لے سکتی ہے. کل تک کے لیے اپنے میزبان ابراہیم حسین استوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.